السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، نور رمضان پیج پر آپ حضرات کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ آج کی اس دن آپ حضرات کے سامنے چونکہ بحمدہ تعالیٰ مسلسل چلتے ہوئے رمضان المبارک کے فضائل کے مطابق کی حدیث پاک آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، جس میں میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے ایک روزے دار کا بدلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے اس پر میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام کیا تھا۔ آج مزید آگے بڑھتے ہوئے ایک حدیث پاک میں ہے جس کو امام احمد اور نسائی شریف میں روایت کرتے ہیں کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کے توق، شیاطین کے گلوں میں، گردنوں میں توق ڈال دی جاتی ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور جو اس کے بھلائی سے محروم رہا بے شک وہ محروم رہا۔ عزیزان محترم، اب تھوڑا سا خلاصہ کرتے ہوئے اس حدیث پاک پر کہ جو عام فہم سمجھ میں آ سکے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو یہ رمضان خود برکت والا مہینہ ہے۔ سب سے پہلی شے کہ اس میں برکت ہوتی ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں اور آپ کو خود کو اس کا تجربہ ہوگا کہ کیسی برکت والا مہینہ ہے کہ بحمدہ تعالیٰ ہم رمضان کے علاوہ مہینے میں وہی کماتے ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایسی برکت جو رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تھوڑی سی رقم کمانے والا شخص بھی اپنے گھر پر شاہی دسترخوان لگا دیتا ہے۔ یہی تو سب سے بڑی رحمت ہے، یہی تو سب سے بڑی برکت ہے نا صاحب۔ اور جس شے کو وہ بڑی محنت کر کے کماتا ہے اور پھر اسے وہ خود اگر ایک ساتھ اپنے پورے گھر والوں کے کپڑے لینے پڑے تو وہ کیسے لے، ہے نا صاحب۔ یہ بھی مہنگواری کا وقت ہے، اگر آپ حضرات اس شے کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھو رمضان کا مہینہ آیا اور پھر اس میں کپڑے خریدی کرنا ہوا تو تھوڑی سے رقم میں پورے گھر والوں کے کپڑے آ جاتے ہیں۔ یہی تو برکت ہے، یہی تو رحمت ہے۔ یقیناً یہ رمضان کی سب سے پہلی شے ہے کہ یہ رمضان برکت والا مہینہ ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ یقین مانیے، ہے نا، جو احباب اس کی فرضیت کو نہیں سمجھ پاتے، یقیناً مسائل کی روح سے بھی، اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جو رمضان کے روزے کا انکار کر دے اسے قتل کر دو۔ شرعی حکم یہی ہے کہ جو انکار کر دے وہ اسے قتل کر دو۔ اور اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کو انکار نہیں کرتا ہے لیکن نہیں رکھتا ہے تو وہ سب سے بڑا گنہگار ہے نا۔ کتنا بڑا گنہگار ہے۔ آگے حدیث پاک آپ نے سنی نا کہ یہ اللہ نے روزوں کو فرض کیا، اور فرض کر لینے کے بعد پھر کہتا ہے کہ ہم جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، سرکش شیاطین کی گردنوں میں ٹوک ڈال کر انہیں جہنم میں پھینک دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور پھر آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماہ کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں
وہ شخص محروم رہا، یقیناً محروم رہا، جس نے اس کی قدر کو نہ جانا، جس نے اس مہینے کی برکتوں کو نہ جانا۔ یقین مانیے اگر قوم مسلم اس شے کو سمجھے کہ یہ رمضان کتنی بڑی برکت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ اگر میری امت جان لے کہ رمضان کیا ہے تو یہ آرزو کرے کہ اے مولا پورا سال ہی رمضان عطا فرما دے۔ یہ ہے رمضان۔ عزیزان محترم، چونکہ مزید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر فضائل پر چلیں گے تو بہت سا وقت نکل جائے گا، لیکن بس اسی پر حدیث پاک کو مکمل کرتے ہوئے آگے کی طرف مسائل کی طرف چلتا ہوں۔ چونکہ حضرات محترم ہماری گفتگو کا موضوع تھا الٹی وامٹ، اس کے متعلق کے مسائل آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے کہ ایک الٹی اور قے کا کیا مسئلہ رہتا ہے نا۔ میں نے بتا بھی دیا تھا آپ حضرات کو کہ اگر خود بخود آ رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر منہ میں انگلی کر کے آپ نے قے کی تو اس سے روزے کی قضا لازم ہو جائے گی، یہ یاد رکھیے گا، یہ مسئلہ ہے اس کا۔ ویسے ہی چونکہ وقت مکمل ہو چکا تھا اس لیے ہو کر الٹی وامٹ کے متعلق کے مسائل کو آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کر سکا تھا۔ دیکھیے آگے چل کر ایک مسئلہ سماعت فرما لیجئے کہ قصدن بھر منہ بولتے ہیں منہ بھر کر اس کو کہتے ہیں کہ جس سے منہ کو روکا نہ جا سکے، اتنا ایسی ہونا وامٹ کہ منہ روک نہ پائے، منہ بھر، اکھا بھر جانا یہ بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس سے روک نہ پائیں، گندگی منہ میں جمع ہو گئی تو وہ رک نہ پائے، اسے منہ بھر کہتے ہیں۔ اگر ایسی منہ بھر کے ہو قصدن کی ہے، قصدن جان بوجھ کر کرنا ہے نا، جیسے جی مچلا گیا، آگے آپ نے سماعت فرما لیا کہ جی مچلا گیا اور منہ میں انگلی ڈال کر قے کر دی، تو اس سے تو روزہ جاتا ہی رہے گا، لیکن اس میں بھی ایک صورت ہے کہ اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ اگر تھوڑی سی قے ہوئی، تھوڑی سی وامٹ ہو گئی، جی مچلا رہا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، انگلی ڈال دی اور وامٹ کر لی، تھوڑی سی نکلی، ہاں تھوڑی ہی ہونی چاہیے کیونکہ یہ روزہ اللہ کی خاطر ہے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ ہم چلا لیں کہ یہ منہ بھر تھی لیکن ہم نے کہا نہیں اللہ دیکھتا ہے، یقیناً اللہ دیکھتا ہے، لیکن مسئلے بھی ہے نا صاحب، شریعت مطہرہ بھی ہے، اس کی طرف بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، تو دیکھا جائے واقعی اگر تھوڑی قے ہے تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ تھوڑی تھوڑی بڑھتے بڑھتے منہ بھر ہو گئی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، تھوڑی تھوڑی بڑھ کر منہ بھر ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا عزیزان محترم، اسی طرح سے آگے چل کر ایک مسئلہ یہ بھی فرمایا، یہ بھی سن لیجئے کہ مطلقاً روزہ جاتا رہتا ہے اور اس سے کم کی تو نہیں، اور بلا اختیار قے ہو گئی تو بھر منہ ہو یا نہیں پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور بہر تقدیر وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی یا اس نے خود لوٹائی یا نہ لوٹی یا نہ لوٹائی تو اگر بھر منہ نہ ہو تو روزہ نہ گیا۔ یہ یاد رکھیے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کی سب قسمیں ہیں، میں انشاءاللہ اس پر بھی کل مزید آپ حضرات کو کلام کروں گا، لیکن یہ سمجھیے کہ یہ کیا شے ہے کہ ایک تو اچانک سے الٹی آئی اور الٹی حلق سے بڑھ کر منہ تک آئی اور پھر واپس خود بخود چلی گئی، حلق تک آ کر خود بخود چلی گئی۔ مصلیت خداوندی اگر خود بخود نیچے چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہے نا۔ یہ آج کے دن میں اتنا ہی کافی ہے کہ اگر الٹی خود بخود آئی اور وہ حلق تک آئی اور واپس چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل والی زندگی نصیب عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔